قسم کا انٹیلیجنس فیلور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی لیول پہ ایک آپریشن ہوا ہے یا جو بھی اٹیک ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہمیں بتایا جائے. انٹیریئر منسٹر یا جو ہیں اپنے فارن منسٹر صاحب تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. ایک وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ان واقعات سے جو بلوچستان میں ہوا, جو پنجاب میں ہوا, جو خیبر پختونخوا میں, اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان قسم کے حالات میں, جس طرح کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ایسے حالات میں اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا. لیڈر آف دا ہاؤس یہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی کے لیے کیا وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے, وہ کیا ایکو سسٹم کیا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر بھی. اب پہلے تو میں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں کہ وہ ایسے دور میں آئے جس میں کہ ایک ایسی حکومت کا حصہ بنے جو کہ لیجیٹیمیسی سے سٹرگل کر رہی ہے. جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی ہے ان میں لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے. جن لوگوں کو, جن حکومتوں کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی ہے, وہ اکنامک 1000 سٹیپس لے لیں وہ کامیاب نہیں ہوگی. اور ہمارے فائنانس منسٹر کا کام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اپنے اورنگزیب صاحب, میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, انتہائی نفیس اور انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہے, بڑی زبردست بینکنگ کر رہے تھے. پتہ نہیں ان کو مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں ان کو مشورہ نہ دیتا کہ وہ سیاست میں آئیں. اب آئی گئے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ بینکر اکانومسٹ نہیں ہوتا. میں خود بینکر رہ چکا ہوں. بینکر ہمارے فائنانس منسٹر صاحبان جو کہ ہماری حکومت میں بھی بینکر تھے, پچھلی حکومتوں میں بھی بینکر تھے, ابھی بھی بینکر ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا فائنانس منسٹر جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے صرف قرضے مانگے ہیں؟ انہوں نے صرف قرضوں کو ری شیڈیول کیا ہے. یہ چاہے چائنا گئے ہیں, کہیں پہ بھی گئے ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں مڈل ایسٹ جا رہے ہیں قرضہ مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کی اکنامک سچویشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پہ ایک پوری تفصیل سے ایک گفتگو ہونی چاہیے. اور ہماری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جو پریزیڈنشل سپیچ ہے اس کو اب ختم کریں, بہت ہو گیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہم کئی اپنے پارلیمنٹری ٹولز لا نہیں سکتے ہیں جس میں ایڈجرمنٹ موشن شامل ہے کہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکے. ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی ہیں, ہم کسی کو کوئی نہ اس قابل ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو مجاز سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں یہ غدار ہے اور یہ پاکستانی ہے. سارے پاکستانی ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس ہاؤس میں پوری بحث ہو کہ جو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو کس طرح سے کنٹین کیا جائے, بیکاز اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ہماری اکنامک ڈیفیکلٹیز میں. تو اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کو کارنر کرنے کے چکر میں قوانین بھی آ رہے ہیں, آئیں گے بھی, سختی کی جا رہی ہے. اس سے ملک آگے نہیں جائے گا, اس سے ملک صرف پیچھے جائے گا اور پاکستان کے غریب عوام ان کی حالت زار نہیں بدلے گی, بد سے بدتر ہو گئی ہے. تو اس پہ میرے باقی کولیگز بھی, میں چاہوں گا کہ سب کو, چاہے وہ اپوزیشن سائڈ ہو یا ٹریجری سائڈ ہو, بلوچستان کے ایشو پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے.